چاہتے ہیں. دیکھو آج ہم جس موضوع پر ڈسکشن کریں گے دیٹ از کریئر گروتھ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ. وی آر لیونگ ان پاکستان بٹ پاکستان از دا پارٹ آف دس ورلڈ اینڈ وی آر لیونگ ان دا ایرا آف گلوبل ولیج. ہم آج جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں جسٹ بیکاز آف دا انوینشنس انوویشنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی, جسٹ بیکاز آف دا ڈیولپمنٹ آف دا ٹیکنالوجی آج دنیا جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, اس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں یا ورچوئل ولیج کہتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی نے, مواصلات کے نظام نے پوری دنیا کو بہت ہی مختصر کر دیا ہے. ایسا ہی ہے, آج ہم آسٹریلیا بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی ڈیل کرنی ہے کینیڈا سے, دنیا کے 2 اینڈز ہیں, لیکن سیکنڈس کے اندر دے اسٹارٹ میکنگ سم ڈیل, اور جسٹ بیکاز آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی ایسے ہی کچھ ہے. تو آج کے اس دنیا کے اندر جب اسٹوڈنٹس کریئر کو لے کر بات کرتے ہیں, آج کے اس موضوع پر ساری کی ساری جو باتیں ہوں گی وہ کریئر پراسپیکٹ سے ہوں گی, کہ اگر آپ نے میٹرک کیا اور آپ انٹرمیڈیٹ کے لیے اپنے کریئر کو پلان کر رہے ہیں تو آبویسلی انٹرمیڈیٹ کے لیے نہیں کر رہے ہیں بلکہ پروفیشنل ہونے تک کے لیے پلان کر رہے ہیں. اور اگر انٹر کر چکے ہیں اور گریجویشن کے نیکسٹ اسٹیپ جو آپ کا ہے وہ گریجویشن ہے, تو پھر بھی پلان یہی ہے کہ آپ پروفیشنل کیا ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ گریجویشن کر چکے ہیں تو جب بھی پلان یہی ہے کہ پروفیشنلزم کے لیے یا پروفیشنل ہونے کے لیے مزید کون سی اسکلز ہیں جو ریکوائرڈ ہیں. کلیئر ہے؟ تو کریئر گروتھ یا کریئر کاؤنسلنگ کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ کیا آتی ہے, وہ یہ آتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے جو 14 سال 15 سال گزارے ہیں اس میں آپ نے اپنے آپ کو کیا پایا. اور اس کے لیے جو پہلا پروسیس ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹیک فرام یور پیرنٹس. ٹرائی ٹو گیٹ گڈ دا انٹیک فرام یور پیرنٹس. وہ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ گاہے بگاہے آپ کو زندگی میں بتاتے رہیں کہ ہم آپ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جب وہ کہتے تھے کہ آپ کو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے آپ کے پروفیشنل ہونے پر باتیں کم کی ہیں کہ جی آپ کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو سافٹ ویئر انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو پروگرامر دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اس پہ باتیں کم کرتے تھے, لیکن اس بات پر زیادہ باتیں کرتے تھے کہ آپ کو ایک اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں. از دیٹ کلیئر؟ تو پیرنٹ کا انٹیک آپ کی ذات کو لے کر, جس میں پروفیشنلزم ہے کہ وہ کس پروفیشن کے اندر آپ کو دیکھنا چاہتے تھے, چونکہ ان کے پاس جتنی معلومات ہیں اس کے مطابق وہ اپنے بارے میں یا آپ کے بارے میں سوچتے تھے. پھر سیکنڈ انٹیک کیا ہے, فرام یور ٹیچرس. کیونکہ جن ٹیچرز نے آپ کو شیپ کیا, جن ٹیچرز نے آپ کو اسکلڈ کیا, وہ ٹیچرز آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس فیلڈ کے اندر جو ہے آپ کا فوٹے ہے, آپ کا پوٹینشیل ہے, اور آپ کو یہ سبجیکٹ جو ہے آپ کا بہت ہی سالڈ ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ کرنا چاہیے. اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ٹیک سم ڈیسیشن فار یور کریئر پراسپیکٹ آلویز کنسلٹ یور فیلنگس. تیسری چیز کیا آ جاتی ہے, آپ کی اپنی فیلنگس, آپ کا اپنا پیشن. اور پیشن کی ایگزامپل میں ہمیشہ کیا دیتا ہوں کہ جب آپ فیلڈس کو سوچتے ہو, ظاہری سی بات ہے کہ ایٹ فرسٹ یو مسٹ بی ہیونگ دا پراپر نالج. جب تک آپ کے پاس نالج نہیں ہوگی تو آپ فیلڈس کو کیسے سوچو گے؟ تو فیلڈس کو سوچنے سے پہلے, فیلڈ کو چوز کرنے سے پہلے آپ کو وہ تمام فیلڈس معلوم ہونی چاہیے کہ جن کا اسکوپ 2021 سے شروع ہو رہا ہے. کہ اگر آپ 2021 کے میٹریکولیٹ ہیں اور آپ انٹرمیڈیٹ کو پلان کر رہے ہیں تو 2021 کے اندر اسکوپ کیا ہے, نیشنلی اینڈ انٹرنیشنلی. یو آر لیونگ ان پاکستان, تو اگر آپ پاکستان کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں وہ کون سے اسکوپ ہیں, اور اگر آپ انٹرنیشنل ہونا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنلی کون سے اسکوپ ہیں. یو مسٹ بی ہیونگ انفارمیشن. جو پھر جو فیلڈ ہے اس فیلڈ کی آپ کو لرننگ بھی کرنی ہے. آنکھ بند کر کے جو 3 یا 4 ڈسپلن کوئی بتایا اور اس کو آپ نے فالو کر لیا تو آپ آنے والے دور میں, دیکھو یو آر لیونگ ان پاکستان, دس از 2021 اینڈ آفٹر 6 years you will be masters and you will be holding the master's degree, right? تو ماسٹرز ڈگری آپ کریں گے 2027 میں, آپ کیا ہوں گے, ماسٹرز ہوں گے, پروفیشنل ہوں گے, اور پھر آپ فیلڈ میں آئیں گے. تو 2027 اگر آپ میٹریکولیٹ ہیں تو 2027, اگر آپ انٹرمیڈیٹ ہیں تو 2025 آپ انڈسٹری میں ان ہوں گے.
جب آپ انڈسٹری میں ان ہوں گے تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کون سی فیلڈز ہیں جو موسٹ ڈیمانڈنگ ہے. ہمیں اس وقت کی تیاری کرنی ہے. Are you getting or not? ہمیں 2021 کی تیاری نہیں کرنی ہے, ہمیں 2027 کی تیاری کرنی ہے, 2027 کی تیاری کرنی ہے. تو 2027 کے اندر ہم کس فیلڈ میں, آج ہم کون سی فیلڈ کو چوز کریں کہ 2027 میں ہمارا زمانہ ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 2027 میں ہمارا زمانہ ہو. تو ہمیں سب سے پہلے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ ڈیمانڈنگ فیلڈس کو لرن کریں. پہلے اپنی فیلنگ کو ڈائریکٹلی لے کرنی ہے کہ یار میں نے میڈیکل ہی لینی ہے, میں نے انجینئرنگ ہی لینی ہے, میں نے بزنس ہی پڑھنی ہے, میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے, میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آنا چاہتا ہوں, مجھے ڈیزائننگ کا شوق ہے, ویب ڈیزائننگ کے اندر آنا چاہتا ہوں. یہ ساری ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اس وقت پاکستان میں. لیکن ایٹ فرسٹ آپ ساری فیلڈس کی اسٹڈی کریں اور اس فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہونے کے جو روڈ میپ ہے, ارے گیٹنگ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اس فیلڈ کے اندر پروفیشنل ہونے کے لیے جو روڈ میپ ہے اس روڈ میپ کی اسٹڈی کریں. اب اس روڈ میپ کی اسٹڈی کیا ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر میں نے ماسٹرز کرنا ہے, پاکستان میں کلچر کیا ہے, انٹرمیڈیٹ دین گریجویشن اینڈ دین ماسٹرز, لیکن میں اس فیلڈ میں ماسٹرز ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسی دوران 6 سال میں اسکلڈ بھی ہو جاؤں. تو کون سی ایڈیشنل کوالیفیکیشن, ایکسٹرا اسکلز ڈیولپمنٹ, اس کا پورا روڈ میپ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 2027 کے بعد آپ اپنی مزید اسکلز کو ڈیولپ کر رہے ہیں. جو آپ کو ٹائم ملے ایگزامینیشن کے دوران, ایگزامینیشن کے بعد, ڈیورنگ اسٹڈی, اس میں آپ کو اپنی ایڈیشنل کوالیفیکیشن اور اسکلز ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ کرنی ہے, آپ بغیر کسی ایک لمحے کے ضائع کیے. کیونکہ اگر آپ نے لمحہ ضائع کیا تو دراصل آپ اپنے پروفیشنلز کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ انصاف نہیں کر پائیں گے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ہونا ہی پروفیشنل ہے, کوئی دوسرا کام نہیں کرنا. تو پروفیشنل ہونے کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ آپ نے تمام فیلڈ کی اسٹڈی کرنی ہے. اس بات کو ذہن میں مت رکھیے گا کہ یار یہ فیلڈ تو میں نے کرنی ہے, میں اس کی اسٹڈی کیوں کروں. ساری کیجیے, سب پر ریسرچ کیجیے. جب سبوں پر ریسرچ کر لیں گے, ریسرچ کے بغیر کبھی کنسرن یور فیلنگس نہیں ہوتی. جب آپ ریسرچ کر لیں گے, پیرنٹ کا انٹیک بھی آپ کے پاس ہے, آپ نے ریسرچ بھی پوری کر لی, ساری چیزیں اویلیبل ہیں, گروپس کے اندر میں آپ کو چیزیں بھیج دوں گا, سوشل میڈیا میں شیئر کر دوں گا تاکہ سبوں کے لیے آسانی ہو جائے. دوز who have done their metric ان کراچی اور ان پاکستان, اور اب اپنے کریئر کو جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ نے انفارمیشنز لینی ہے, انفارمیشنز لینے کے بعد کنسلٹ یور فیلنگس. اب جب انفارمیشن لینے کے بعد کنسلٹ یور فیلنگس میں جائیں گے تو کریں گے کیا؟ بڑا ہی آسان سا نسخہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, میرے رب نے مجھے دنیا کے سارے کام کے لیے نہیں پیدا کیا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرے رب نے مجھے دنیا کے سارے کام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. اگر میں دنیا کے سارے کام کرتا تو میں کھیتی باڑی بھی کرتا, اپنا اناج بھی خود اگاتا. کیا خیال ہے؟ صحیح, آئل بھی خود نکالتا, مطلب دنیا کے سارے کام میں خود کرتا ہوں اپنی فیملی کے لیے. پاسبل ہے کیا ایسا؟ آج تو پاسبل نہیں ہے نا ایسا. آج کیا ہے کہ آپ کسی ایک پروفیشن کو چوز کر لیتے ہیں, وہاں کام کرتے ہیں, وہاں سے پیسہ کماتے ہیں, اور پھر جو دوسری چیزیں آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ چیزیں آپ ان پیسوں کے اگینسٹ حاصل کر لیتے ہیں. اور ہر شعبے کے اندر لوگ موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک کام کرتے ہیں سمپل طریقے سے, ایک کام کرتے ہیں اسکلڈ ہو کر. تو اسکلڈ ہو کر کام کرتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے, آؤٹ پٹ بھی بڑھ جاتی ہے. جب آؤٹ پٹ اور ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے تو اوبویسلی وہ پھر جو قومیں ہیں ترقی کرتی ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کریئر کو پلان نہیں کرتے, اور جس فیلڈ کے اندر جابس مل جائیں بس اس فیلڈ میں ان ہو جاتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارا فوٹو یا پیشن کیا ہے. میں پھر ریپیٹ کروں کہ میرے اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو کسی خاص پرپس کے لیے پیدا کیا ہے. بس اس پرپس کے اندر اگر آپ نے اپنے کریئر کو کی ڈائریکشن ڈال دی تو آپ اس کو انجوائے کریں گے. کیا کریں گے؟ انجوائے کریں گے. یعنی کہ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں, مقصد میرا یہ ہے کہ جو میرے رب نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہے جس فیلڈ کو چوز کرنے کے حوالے سے, اس فیلڈ کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ آپ کو کام نہیں لگے گا, وہ آپ کو آپ کا پیشن لگے گا. اس میں آپ انجوائے کریں گے. اس میں آپ گھڑی نہیں دیکھیں گے کہ جی 6 گھنٹے ہو گئے, 8 گھنٹے ہو گئے, مجھے کام نہیں کرنا, اب میں نے آرام کرنا ہے. کیونکہ وہ فیلڈ والی فیلڈ ہوگی جو آپ کا پیشن ہوگا اور جو آپ کا فوٹے ہوگا, اس کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے. آپ کو کام لگے گا ہی نہیں. جب آپ کو کام ہی نہیں لگے گا, آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے, تو آپ تھکیں گے ہی نہیں. تو نشانی کیا ہے کہ آپ کو کون سی فیلڈ چوز کرنی چاہیے جو آپ کا پیشن ہو, جو آپ کا انٹرسٹ ہو.
ٹھیک ہے. اور انٹرسٹ کے لیے آپ جب فیلنگ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی اپنے رب سے کنسلٹ کرتے ہیں. گیٹنگ؟ جب آپ فیلنگ سے کنسلٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ اپنے رب سے کنسلٹ کرتے ہیں. اور پھر انٹیوشنز آتی ہیں کہ جی یہ والی چیز ہے. اس انٹیوشن کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ کوئی فیلڈ ایسی ہوتی ہے جس کو سوچتے ہی آپ کو بہت مزہ آ جاتا ہے, کرنٹ سا لگتا ہے, خوشی سی ہوتی ہے یار بس یہ والی فیلڈ ہے. بس جو فیلڈ آپ کو مطلب اسپارک دے دے, آپ کے اندر کرنٹ بھر دے, آپ کو مزہ آنے لگے. اس کی مثال کیا ہے کہ رات کو فادر نے کہا یا کزنس کا پروگرام ہے کہ مارننگ ہم نے پکنک میں جانا ہے, اور اب آپ رات میں ایکسائٹیڈ ہیں, مارننگ آپ گاڑی میں بیٹھے آپ پکنک کی طرف جا رہے ہیں, مطلب سی سائڈ جا رہے ہیں, جہاں جانا ہے جاتے ہیں وہاں جا رہے ہیں, اور آپ کی جو فیلنگز ہیں یو آر سو ایکسائٹیڈ. ایسی ہی فیلنگز کہاں آتی ہیں آپ کو بتائیے؟ جب آپ اپنے کریئر کو, رائٹ کریئر کو چوز کرتے ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اسکوپ ہے اسکوپ سے باہر نہیں نکلنا. صحیح ہے؟ جس طرح میں نے پاکستان میں ابھی جو شیئر کیا کہ 10 سے 12 اسکوپ ایسے ہیں جس کے اندر ہی رہنا ہے آپ نے. اس وقت پاکستان کے اندر جدید ریسرچ کے مطابق موسٹ ڈیمانڈنگ اسکوپ کیا ہے؟ انجینئرنگ ہے نا. اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سائنس, ویب ڈیزائننگ ہے میڈیکل کے بعد. تو اس کے بعد کہیں بزنس ایڈمنسٹریشن یا کامرس ہے. یہ بنیادی فیلڈز ہیں پاکستان کے اندر. لیکن جو اس کے بعد میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ تو طے کر لیں کہ آپ نے اپنی فیلنگ سے کنسلٹ کرنا ہے. پیرنٹ سے آپ نے انٹیک لے لیا, ٹیچر سے انٹیک لے لیا, اپنے آپ کو چیک کر لیا کہ میں کس سبجیکٹ کے اندر چیمپ ہوں. اس کے بعد آپ نے ان اسکوپ کی اسٹڈی کری. اسکوپ اسٹڈی کیوں کرو گے بیٹا؟ تاکہ آپ کو اس میں سبجیکٹس کا پتہ لگ جائے. کس کا پتہ لگ جائے؟ سبجیکٹ کا. اب دنیا بہت چینج ہو گئی ہے. اب میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی اکنامکس پڑھنے کو ملتی ہے, میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی بیہیویئر پڑھنے کو ملتا ہے, میڈیکل کی فیلڈ کے اندر بھی انٹرنیشنل مارکیٹ پڑھنے کو ملتی ہے. کیونکہ اب انوویشن, ٹیکنالوجی, آپ سمجھ رہے ہیں, تو ان چیزوں نے کیا کیا ہے کہ دنیا کو بہت چینج کر دیا ہے. اب ایسے سرجن بھی ہیں کہ ایک ملک میں بیٹھے ہیں, دوسرے ملک میں وہ سرجری کر رہے ہیں, ورچوئل سرجری کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں ود دا ہیلپ آف دا انفارمیشن ٹیکنالوجی, ود دا ہیلپ آف دا انوویشن, اور جو جدید انوینشنس ہو رہی ہیں اس سے دنیا بہت چینج ہو رہی ہے, اور آنے والے وقتوں میں اور چینج ہو جائے گی. تو ہمیں اس کے لیے اکوپڈ ہونا ہے, ہمیں اس کے لیے اسکلڈ ہونا ہے. لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ ذہن میں رکھنی ہے, اور اس کو آج کے بعد ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا رب کیا کہتا ہے ہم سے. یہی کریئر کاؤنسلنگ ہے. میرا رب کہتا ہے ہم سے کہ اے ابن آدم, اے ابن آدم سے مراد آدم کی اولاد, اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. ایک تیری چاہت ہے اور ایک, اب ذرا سمجھنا, یہاں میرے رب کی چاہت تو پوری کائنات ہے نا, پوری دنیا ہے. میرا رب جب ابن آدم سے مخاطب ہے تو مجھ سے مخاطب ہے, اور جب مجھ سے مخاطب ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جب کہتا ہے کہ میری چاہت ہے تو میری چاہت کس بات کے لیے؟ میری ذات کے لیے. اے ابن آدم, ایک تیری چاہت ہے جو تو کرنا چاہتا ہے اپنی عقل اور اپنے شعور کے مطابق, اور ایک میری چاہت ہے جو میں تیرے لیے چاہتا ہوں, ہے نا. بس تھکا دوں گا تجھ کو اس میں, بس تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے نا. تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے, اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. تو ہمیں آئیڈیل دعا کیا کرنی چاہیے؟ ہمیں آئیڈیل دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے میرے اللہ, میں نہیں تھکنا چاہتا اس میں جو میری چاہت ہے. صحیح ہے؟ اس سمت کی نشاندہی کر دے جو تیری چاہت ہے, اور لگا دے مجھے اس رستے میں جو تیری چاہت ہے. تو رزلٹ کیا ہوگا کہ مجھے میرا فوٹے مل جائے گا. فوٹے کا ملنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ میرے اندر کا انسان, میرا جنون کیا ہے. گیٹنگ؟ جو میرا جنون ہے وہی میری کریئر اورینٹیشن ہونی چاہیے, وہی میری ڈائریکشن ہونی چاہیے, وہیں سے مجھے منزل ملے گی. کیونکہ جنون جو نکلے گی نا, اندر سے جو چیز آئے گی وہ میرا رب چاہتا ہے. آر یو گیٹنگ؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ ہو گئی
بات کس کی؟ پروفیشن کی. لیکن یاد رکھنا کہ جب ہم کریئر اورینٹیشن کرتے ہیں تو ایک بنیادی بات بھول جاتے ہیں کہ کریئر تو بیسیکلی ایک پیسفل اور سکسیزفل لائف گزارنے کا نام ہے کہ میں ایسا پروفیشنل ہو جاؤں کہ پیسفل، سکسیزفل اور فائنینشلی ساؤنڈ ہو جاؤں اور ایک اچھی زندگی گزاروں اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک اچھی زندگی دوں. یہی ہے نا کریئر. لیکن دوسری بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیسفل اور سکسیزفل لائف کے لیے ضروری ہے کہ میں ایک اچھا انسان بھی بن جاؤں. تو کریئر اورینٹیشن کے اندر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں اچھا انسان کب بنوں گا. اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ میں اچھا انسان اس وقت بنوں گا جب میں اپنے اللہ کو محبوب ہو جاؤں گا. اور اتنی مشکل بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے اللہ کو محبوب کب ہو جاؤں گا؟ جب میں نے ابو بن ادم پڑھی ہوئی ہوگی. ابو بن ادم میں پورا کنکلوژن ہے اس کا کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں. نہیں، اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو اللہ کے مخلوق کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ. تو جب آپ کریئر اورینٹیشن میں جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ فرام رائٹ ناؤ، فرام ٹوڈے، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم کسی بھی فیلڈ کو چوز کریں گے اس میں انسانیت کو مقدم رکھیں اور اچھے انسان بنیں گے. اچھا انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی ساری خوبیاں، کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس وہ ہم اپنے اندر انبلڈ کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے. گیٹنگ؟ جب ہم نے اس کا کومبو بنا لیا، اس کا کمبینیشن بنا لیا، کس کا؟ کہ جی اچھے انسان بننے کے لیے یہ والے اسٹیپس ہیں اور یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور ساتھ میں ایک پروفیشن بننے کے لیے یہ والا پروفیشنل بننے کے لیے یہ والی چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو یہ یو شیپ میں جائے گا، اس طرح وی شیپ میں، اور جا کر دونوں ایک پوائنٹ پہ مل جائیں گے. یعنی میں ڈاکٹر تو بن گیا مشہور، لیکن میں اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں، اچھا انسان نہیں ہوں. ہی از اے گڈ ڈاکٹر اگر آپ بول رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ غلط بول رہے ہیں. ہی از اے اسکلڈ ڈاکٹر. اچھا ڈاکٹر تو وہ ہوگا جو انسانیت کی فکر کرے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا انجینئر وہ ہوگا جو انجینئرنگ کی فکر کرے گا، ہیومینٹی کی فکر کرے گا کہ ایسی انجینئرنگ کرو گے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. تو اپنے پروفیشن کو ہم نے جو پیک دینی ہے وہ کیا دینی ہے کہ ہیومینٹی کے لیے کام بھی کرنا ہے. تو دس از آل اباؤٹ کریئر کاؤنسلنگ پروسیس، جس میں آپ کو میں دوبارہ بتا دوں کہ انٹیک کہاں سے لینا ہے؟ پیرنٹ سے لینا ہے. کہاں سے لینا ہے؟ پیرنٹ سے لینا ہے، ٹیچر سے لینا ہے. اس کے بعد دوسری چیز، ابھی فیلنگ سے کنسلٹ نہیں کرنی. آپ کو جو اسکوپس بھیجے جا رہے ہیں ان اسکوپس پر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے اندر انفارمیشن ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس، ویب ڈیزائننگ، یہ تینوں چیزیں دنیا کے اندر ٹاپ 10 کے اندر اس وقت چل رہی ہیں، ٹرینڈ کر رہی ہیں دنیا کے اندر. ہوٹل انڈسٹری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اندر ہے. نرسنگ انڈسٹری میڈیکل کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کے اندر ہے. کمرشل سائنسز، بزنس، سی ایز، سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے ہی سرے سے. تو اب کیا ہے کہ آپ ان سبوں کو پہلے اسٹڈی کرو. دیکھو میتھ سب میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. صرف انجینئرنگ کے اندر میتھس تھوڑا ہی ہے. سی اے کرو گے 90% میتھمیٹکس ہے، موسٹ ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. تو اب مجھے سوچنا ہے کہ میں انوینشن کی طرف جاؤں گا یا میں صرف میتھس کروں گا. مجھے انوینشن کرنے کا شوق ہے، مجھے انجینئرنگ کرنے کا شوق ہے. تو میں صرف میتھس اچھے ہونے کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جو انجینئرنگ لے لینی ہے. مجھے سوچنا پڑے گا میتھس کی اپلیکیشن کہاں ہے، مجھے دیکھنی پڑے گی. مجھے ریسرچ کا شوق ہے تو میں ریسرچ کی کون سی فیلڈ کے اندر جاؤں. مجھے میڈیکل کا شوق ہے تو میڈیکل کے اندر بھی بہت ساری برانچز ہیں. جب تک آپ اس کی ریسرچ نہیں کریں گے، اس کی اسٹڈی نہیں کریں گے، آپ کو اپنے روڈ میپ کا آئیڈیا نہیں ہوگا. جب آپ نے اپنی اسٹڈی کر لی، اس کی ریسرچ کر لی، اب ریسرچ کرنے کے بعد جب آپ کے پاس ساری انفارمیشن جمع ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کنسلٹ یور فیلنگس کریں گے. اور اس کو کرنے سے پہلے میں نے آپ کو حدیث قدسی بتا دی کہ ابن آدم ایک تیری چاہت ہے، اور ایک یعنی کہ آپ میرے اللہ سے عشاء کی نماز کے بعد مانگیں گے کہ اللہ مجھے والی ڈائریکشن دے دے. اور پھر آپ اس کے بعد ایک پرٹیکولر فیلڈ کو چوز کریں گے اور اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں گے. اب دوسرا فیز، وی آر لیونگ ان دا ایرا آف کمپٹیشن، رائٹ اور رانگ؟ رائٹ. تو وی آر لیونگ in the era of competition and as well information technology. Whether I'm going to be a doctor or an engineer or chartered accountant, no issue at all. I must be having the skills of computer information technology, right or wrong? ہمیں آج کے زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی لازمی چاہیے. تو فرام ٹمورو آپ کو آئی ٹی سے جڑنا ہے. اب جو دوسری بات ہے وہ کیا ہے کہ آئی ٹی کے ساتھ فوری طور پر جڑ جائیں.
پہلے بیسکس کریں 3 مہینے 4 مہینے، اور اس کے بعد سیدھے آن لائن ارننگ لرننگ سیکھیں. سیدھے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو. دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، انسان کا ضمیر اور اس کی خودداری سب سے بہت جو بڑا سورس ہے نا پیس کا، وہ میرا ضمیر اور میری خودداری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کا پتہ لگتا ہے، اور اس ارننگ سے آپ اپنی اسٹڈیز کو ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں، اسپیشلی ان کنٹریز کے اندر جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جہاں پر پیرنٹس اتنی زیادہ افورڈیبلٹی نہیں رکھتے. وہ آپ بڑے آسانی سے آپ اس میں آ سکتے ہیں. آئیں یا نہ آئیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر آپ کو ایکسپرٹ ہونا ہے. جو فیلڈ کوئی سی بھی ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے گا، کیونکہ ساری فیلڈز آنے والے وقتوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ کمپیوٹر سائنس کے ساتھ جڑ جائے گی. پھر آپ کی فیلڈ اچھی ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ویب ڈیولپمنٹ میں آئے تو آپ اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ ایکسٹرا کوالیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ لینگویجز کے اندر جو ہیں کیا کہتے ہیں اچھے نہیں ہیں، آپ کی انگلش لینگویج ٹھیک ہے، آپ چائنیز لینگویج کی طرف جائیں جو اس وقت دنیا کی ڈیمانڈ ہے، جرمن لینگویج کی طرف جائیں. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو چائنیز لینگویج سیکھنا بہت ضروری ہے، اور بہت سارے ٹیوٹوریل اویلیبل ہیں. کس کے اندر؟ یوٹیوب کے اندر یا پھر گوگل کے اندر آپ سرچ کریں، یا پھر اچھا ادارہ چوز کریں اور اس کو سیکھیں. تیسری بات، جب میں نے کہا کہ آپ اپنی فیلڈ کو بھی لے کے چلیں اور ساتھ میں کس کو لے کر چلیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اپنے ساتھ اپنا مطلب پارٹ اینڈ پارسل بنا لیں، کیونکہ کہیں بھی آپ کو جاب ملے گی یا آپ اپنا ادارہ رن کریں گے، سب سے زیادہ ریکوائرمنٹ کس چیز کی ہوگی؟ کمپیوٹر سائنسز یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہوگی. گیٹنگ؟ اب اس کے بعد آخری بات کر کے ختم کروں. پاکستان میں ہم رہتے ہیں، پاکستان کے اسکوپ کو دیکھتے ہیں. ہم ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، صحیح مینجمنٹ کی فیلڈ میں آ جائیں، کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آ جائیں، سب ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ چونکہ آپ اسکلڈ بچے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کی خدمت کے لیے بھی کام کریں. اور ملک کی خدمت کیسے ہوگی؟ آپ کو بیوروکریسی میں آنی چاہیے. جب آپ بیوروکریسی میں آئیں گے تو اس کے لیے میں آپ کو ابھی سے بتاؤں کہ میٹرک سے آپ کا اسکوپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ CSS کا ایگزام پاس کریں گے، سول سروسز کا ایگزام پاس کریں گے. اب سول سروسز کے لیے میں پورا لیکچر بناؤں گا کہ آپ وہ میں ٹیوٹوریل بھیج دوں گا، اس کو آپ سنیں گے، بار بار سنیں گے، اور آج سے یہ طے کر لیں گے کہ یار میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنوں، ڈائریکٹر بنوں، کمپیوٹر پروگرامر بنوں، ویب ڈیولپر بنوں، کچھ بھی بنوں، لیکن میں گورنمنٹ کے لیے بھی کام کروں اور اس وطن کے لیے کام کروں. تو پھر آپ کو سول سروسز کے ایگزام میں آنا چاہیے، اور سول سروسز کے لیے آپ کا جنرل نالج بیس، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز، جن شعبوں میں آپ پڑھ رہے ہیں اس میں آپ کی اسکلز، اس میں آپ کی کوالیفیکیشن، اس میں آپ کا نالج، یہ ساری چیزیں معنی رکھتی ہیں. لیکن ایک رائٹ ڈائریکشن آپ کو ابھی سے لینی ہے، اور آج کے بعد زندگی میں طے کر لینا ہے کہ ترقی کا راز زینے سے اوپر جانا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جانا ہے، اسٹیئرس کے ذریعے اوپر جانا ہے. کوئی شارٹ کٹ زندگی کے اندر نہیں لانی. آپ کو زندگی میں کوئی بھی شارٹ کٹ آپ کو پیش کرے، آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پر کھائی ہے اور زندگی میں تباہی ہے. آپ کو ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ آپ کو اسٹیپس کے ذریعے، اسٹیئرس کے ذریعے کہاں جانا ہے؟ اوپر جانا ہے. تو یہ پاکستان کے پرسپیکٹو سے میں نے آپ سے بات کی کہ پاکستان کا جو پرسپیکٹو ہے وہ میں نے آپ کو بہت ہی کلیئرلی بیان کر دیا ہے، اس کو ہی فالو کرنا ہے. السلام علیکم.